سے بڑا انسان ہے. اگر اللہ کو توفیق دے تو میرے ساتھ دے کائنات کا محمد گشتہ قوموں کا ہادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد گشتہ قوموں کا ہادی اللہ کو توفیق بیٹے سے نہیں ضمیر سے جو عالم میں علم و عمل کا ناگی وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی نہ دنیا پرستی نہ روحانیت ہے معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے بنی وہ کہ بیوار سنتا ہے والی وہ مولا سلاطین جس کے موالی وہ اعلیٰ کہ طرح مشابہت ڈالی وہ طاہر کہ دل بھی قدورت سے خالی وہ امی کہ مسجد میں قرآن وقف ہے وہ دریا کے ساحل پہ طوفان وقف ہے نبی وہ کائنات کا سب سے بڑا انسان نبی وہ کہ مانا ہے سب انبیاء نے کبھی جری وہ جسے کوہرائی کے دانے کبھی وہ کہ جانتا ہے کوہ ہرا نے سبھی وہ کہ سائر کا احسان مانے غنیموں کہ شاہی میں فقر آشنا ہے کہیں دست ایسا کہ دست خدا ہے کبھی اللہ کبھی قرآن کہتا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل اولو الامر یعنی رحیم اور عادل وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے کائنات کا سب سے بڑا انسان محبت کے یوں جس نے دریا بہائے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نمازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کائنات کا سب سے بڑا انسان وہ خیر البشر فخر اولاد آدم بشیر و نذیر و شفیع دو عالم وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم بنی نوع انسان کا غمخوار و ہمدم غنی اور گدا کا پیارا
محمد خدا کا محمد ہمارا محمد هو افصح بمقاله صلی اللہ علیہ وسلم هو افصح بمقاله هو اکمل بنواله هو اعظم بجلاله هو افقد بمثاله هو حامد ومحمد هو ماجد وممجد هو راشد هو مرشد وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ یار اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی اور فلک پہ عرش مسیر بھی وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی کوئی ارفع الدرجات بھی کوئی اکمل الحسنات بھی ہے اسی کا فیض جہان میں ہے اسی کا فیض جہان میں وہ نماز میں وہ اذان میں جب تک اس کا تذکرہ نہ ہو خدا نماز قبول نہیں کرتا جب اس کا تذکرہ نہ ہو خدا اذان قبول نہیں کرتا میں نے کہا اپنے رب سے میرے معبود تیرا چاہنے والا ہوں بڑا مبہد قسم کا چاہنے والا ہوں پوری دنیا میں نے ہی کی ضربیں لگوائی ساری کائنات میں جا کر منوایا ہماری زمین کی عاجزی کی چاہنے والا ہوں وہاں سے جواب آیا کہ مجید مجھے محبوب بنانا چاہتا ہے نا تو پھر میرا بھی ایک محبوب ہے پہلے ادھر جا الہ العالمین پہلے اس سے محبت کروں پھر تم سے محبت میں کامیاب ہو جاؤں گا فرمایا نہیں اس سے تم کیا محبت کرے گا اس سے تو محبت میں ہی کر سکتا اس سے محبت تو میں ہی کر سکتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ ساری محفل سجائی جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی تو میرا عالمین کیا کروں اس کے در پہ کیا کروں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تم میرے بننا چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب کے غلام بن جاؤ غلام صرف انگوٹھے چومنے سے نہیں صرف انگوٹھے چومنے سے نہیں صرف جلوس بازی سے نہیں یہ باتیں انشاءاللہ کل ہوں جو فرق ہوا ہے ان کی غلامی پہلے اختیار کرو گے تو میں قبول کروں گا ورنہ تمہاری محبت تمہارے عقیدہ توحید کے باوجود بھی قبول نہیں تمہارا عقیدہ توحید بھی میرے ہاں کوئی وزن نہیں رکھتا جب تک ان کی غلامی نہ اختیار کرو تو میں اس کے محبوب کے در پہ گیا میں نے کہا اللہ کے محبوب تیرے بغیر تو میرے عقیدہ توحید کی بھی کوئی قیمت نہیں پڑتی تو مجھے اپنا بنا لے رحمت عالم نے فرمایا اللہ نے تمہیں میرے در پہ بھیجا تو پھر میرے بھی کچھ محبوب ہیں میرے بھی کچھ محبوب ہیں پہلے ان کے دروازے پہ جاؤ من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم پہلے میرے صدیق کے دروازے پہ جاؤ وہ میرے وارث اور میری تنہائیوں کا رفیق میرے کے لمحات کا وفادار پہلے میرے عدل و حریت کے تاجدار عمر کے دروازے پہ جاؤ پہلے عثمان کو اپنا بناؤ پہلے علی کو اپنا بناؤ ان کا اعتماد پہلے حاصل کرو اگر انہوں نے اپنا بنا لیا تو پھر میں تجھے اپنا دوست بنا لوں گا رب نے فرمایا جب تم میرے رسول کے غلام بن جاؤ گے تو پھر مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں یحببکم اللہ پھر تم میرے محبوب بن جاؤ گے میری رحمت تمہیں خود تلاش کر لے
میں بھی رحمت عالم نے بھی فرمایا جب تم میرے اصحاب و اہل بیت کو اپناؤ گے، جب تم ان سے محبت کرو گے، جب تم ان کی عقیدت کے معیار پر پورے اتر جاؤ گے تو پھر مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میری رحمت خود تمہیں تلاش کر لے گی۔ اتنا عظیم انسان، کائنات کا سب سے بڑا عظیم انسان، اللہ کے در پر سب سے بڑا، اللہ کے در پر سب سے بڑا فقیر، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں، مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میرا محبوب آنسو کی برسات میں ساری رات ہوتا ہے، ساری رات ہوتا ہے، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، گریبان آنسو سے تر ہو گیا، سجدے والی زمین بھی آنسو سے بھیگ گئی، اور ایک رات ایک ہی آیت کو دہراتے دہراتے صبح رات تک گئی یہ نظر۔ ہم کام میں رہنے والے دوستوں، اس کی عظمت کی قسم، محمد ساری رات رویا، اپنے لیے نہیں رویا، تیرے لیے رویا، اللہ کی قسم تیرے لیے رویا۔ وہ آیت میں ساری رات پڑھتے رہے، پوری رات ریپیٹ ہوتی رہی، اس آیت کی اطلاع دی مجھے، فرمایا إن تعذبهم فإنهم عباد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ الہ العالمین، یہ میری امت کے گناہگار بہت غلطیاں کر کے آئے ہیں، ٹھوکریں کھا کے آئے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ معصوم ہے، مانتا ہوں کہ خطائیں کر کے آئے ہیں، اور تقاضا انصاف یہ ہے کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے، اگر تو انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے تو تیری اپنی چیز ہے، تجھے روکنے والا کون؟ لیکن الہ العالمین، میں جو رو رہا ہوں، اگر تو میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔